أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. سورہ نساء کی آیت نمبر 23 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں نسبی، رضاعی اور سسرالی رشتوں سے جو عورتیں مردوں پر حرام ہیں ان کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کے ساتھ مردوں کا نکاح کسی بھی صورت میں حلال نہیں، اور کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کا نکاح کسی وجہ سے مردوں کے لیے حرام ہے. کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کا نکاح کبھی بھی مردوں کے ساتھ حلال نہیں ہو سکتا، اور کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کا نکاح کسی وجہ سے نکاح جائز نہیں، لیکن اگر وہ وجہ ختم ہو جائے تو پھر اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہے. مثال کے طور پر عورت کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے عورت، یعنی بیوی کے رہتے ہوئے. بیوی کی خالائیں، بیوی کی بھانجیاں، بیوی کی بھتیجیاں، ان کے ساتھ اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ بیوی یا تو انتقال ہو جائے یا تو اس کو طلاق دے دی جائے. وہ عورتیں جن کا نکاح مردوں پر ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں. سب سے پہلا نمبر جو ہے جس سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنے سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ جو تم سے غلطی ہو گئی چلو ہو گئی، اب اس کو چھوڑ دو، اب ان جو ہے چیزوں کو مت دہرانا، اس کا اعادہ مت کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ماؤں سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے بیٹیاں اور بہنیں، دوسرے نمبر پر بیٹیاں ہیں جس سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ جو ہے حلال نہیں ہو سکتی. اور تیسرے نمبر پر بہنیں ہیں، بہنوں سے بھی نکاح کرنا کبھی بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے پھوپھیاں، یعنی باپ کی بہنیں، پھوپھیوں سے بھی نکاح کرنا کبھی بھی جائز نہیں ہے، پھوپھیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے خالائیں، خالاؤں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، خالہ بھی ہمیشہ کے لیے کیا ہے، حرام ہے، یعنی ماں کی بہن. اور بیٹیاں بھائی کی اور بہن کی بیٹیاں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی جو ہے کیا ہے، بھانجیاں اور بھائی کی بہن، بھانجیوں سے بھی نکاح کبھی نہیں کر سکتے، اور بھتیجیوں سے بھی نکاح کبھی بھی نہیں کر سکتے. بھتیجیوں سے بھی نکاح کیا ہے، دائمی حرمت ہے، اور بھانجیوں سے بھی نکاح کرنا کیا ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا، یعنی رضائی ماں سے بھی نکاح کرنا کیا ہے، ناجائز ہے. ان عورتوں نے جس کا دودھ پیا ہو، اس کے بارے میں وضاحت تھوڑی سی کرنا ضروری ہے. دودھ پینا رضاعت کی مدت میں، یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال کی مدت میں اگر کسی نے دودھ پیا ہو تو وہ عورتیں ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو گئی. ان عورتوں سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے کیا ہے، حرام ہے. وہ عورتیں مائیں بن گئیں، اور ان عورتوں کی بیٹیاں ان کی بہن بن گئی، اور اس عورت کا شوہر اس کا باپ بن گیا. تو اس اعتبار سے اس مرد کی پھوپھی بہنوں سے بھی نکاح کرنا حرام، یعنی رضائی پھوپھی سے، رضائی بہن سے، اسی طریقے سے رضائی بھانجیوں سے، اسی طریقے سے رضائی بھتیجوں سے، ان تمام عورتوں سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے، حرام ہے. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مخصوص شاگرد ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا مسلک یہ ہے کہ 2 سال کے اندر اندر پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 2.5 سال کی مدت کے اندر اگر کسی نے دودھ پیا ہو تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے. اور فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہی ہے.
یعنی 2 سال کے اندر احتیاطاً اگر کسی نے دودھ پی لیا ہو تو ہمیشہ کے لیے اس کی حرمت ثابت ہو گئی، رضاعت کی حرمت ثابت ہو گئی اس عورت سے، اس کی بیٹی سے، اسی طریقے سے اس کی جو ہے نواسی سے، اور اسی طریقے سے اس کی پوتیوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ دودھ اس نے زیادہ پیا ہو، قلت اور کثرت کا یہاں کوئی اعتبار نہیں، چاہے اس نے 1 گھونٹ پیا ہو، 2 گھونٹ پیے ہوں، چاہے 1 قطرہ ہی کیوں نہ حلق کے اندر گیا ہو، ان تمام صورتوں میں حرمت رضاعت ثابت ہو گئی، کسی بھی صورت میں اب نکاح نہیں کر سکتا۔ تو رضائی ماں سے بھی نکاح کرنا، رضائی بہن سے بھی نکاح کرنا، رضائی بھتیجوں سے اور بھانجیوں سے بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں ہیں، جن کو جنا ہے تمہاری عورتوں نے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر آدمی نے کسی بھی عورت سے نکاح کیا تو نکاح کرتے ہی اس کی ماں حرام ہو گئی، یعنی ساس سے، اسی طریقے سے اس کی نانیوں سے، اس کی دادیوں سے، اس کی پوتیوں سے، اس طریقے سے سلسلہ دور تک چلا جاتا۔ نکاح ہوتے ہی چاہے خلوت صحیحہ ہوئی ہو، وطی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، یا اس نے مخصوص اعضاء دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، ہر صورت میں ساس حرام ہو گئی، اس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن رضائی جو یہاں پر اس عورت کی جو دوسرے شوہر سے لڑکی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا، نکاح کرنے سے پہلے وہ کسی اور مرد کے نکاح میں تھی، اس پہلے مرد سے اس کو ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس شوہر یعنی پہلے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، یا وہ اس کا پہلا شوہر مر گیا، تو اس عورت سے اس نے نکاح کیا، نکاح کرتے ہی اس نے طلاق دے دی، تو اب طلاق خلوت سیاح نہیں ہوئی، وطی نہیں ہوئی، یا اس نے مخصوص اعضاء کو بھی دیکھا بھی نہیں، تو ان تمام صورتوں میں اس نے طلاق دے دی تو اس کی بیٹی یعنی پہلے شوہر سے جو پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر خلوت صحیحہ ہو گئی، وطی ہو گئی، یا اس نے مخصوص اعضاء کو دیکھ لیا، تو ان تمام صورتوں میں اس کی پہلے شوہر کی بیٹی حرام ہو گئی۔ یہاں پر مسئلہ صاف ہونا ذرا سمجھ لینے کا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ کہ اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا تو نکاح کرتے ہی اس کی ماں یعنی ساتھ حرام ہو گئی، وطی کی کوئی شرط نہیں، خلوت سیاح کی کوئی شرط نہیں، ان تمام صورتوں میں صرف نکاح ہوا تو نکاح ہوتے ہی ساتھ حرام ہو گئی۔ لیکن اگر کسی عورت سے نکاح ہوا اور اس سے پہلے کسی پہلے شوہر سے بیٹیاں تھی اور اس نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا، نکاح ہوتے ہی اس نے طلاق دے دی، خلوت نہیں ہوئی، وطی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں اس پہلے شوہر کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، نکاح کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے خلوت سیاح ہو گئی، وطی ہو گئی، اس صورت میں اب وہ پہلے شوہر کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، جس کو کہتے ہیں ربیبہ۔ اس عورت کے ساتھ وہ بیٹی آئی تھی، ربیبہ اس کی پرورش میں تھی، تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا یہ مرد۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی، اور جن سے تم نے صحبت کی، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں، یعنی صحبت ہوئی تو نکاح کرنا حرام ہے، اس پہلے شوہر کی بیٹی سے صحبت نہیں ہوئی تو نکاح کرنا حلال ہے۔ اور عورتیں تمہاری بیٹوں کی یعنی بہوؤں کے ساتھ نکاح کرنا بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، بہوؤں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، کسی صورت میں بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اور جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ کہ اکٹھا کرو 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا بھی جائز نہیں۔ 2 بہنوں کو، بہن کی خالہ کو، بہن کی بہن بیوی کی بہن کو، اور بیوی کی خالہ کو، اسی طریقے بیوی کی بھانجی کو، بیوی کی بھتیجی کو ایک ساتھ جمع نہیں رکھ سکتے۔ ہاں اگر کسی نے بیوی کو طلاق دے دی، بیوی کو چھوڑ دیا، یا بیوی مر گئی، تو بیوی کے مرنے کے بعد بیوی کی بہنوں سے بھی نکاح کر سکتے، بیوی کی بھانجی سے بھی نکاح کر سکتے، بیوی کی بھتیجی سے بھی نکاح کر سکتے، اس کی زندگی میں اس کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی صورت میں بھی جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مگر جو پہلے ہو چکا، یعنی جاہلیت کے زمانے میں جو کچھ ہو گیا اب ہو گیا، اس کو دہراؤ مت۔ پہلے جو کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہاری غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب جو کچھ ہو گیا بس ہو گیا، اس کی طرف دھیان مت دو، توجہ مت دو۔ جو کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان غلطیوں کو معاف کر دیا، اس کا اعادہ مت کرو، دوبارہ ان گناہوں کی غلطی مت کرو تم۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا ناجائز ہے،
حرام ہے ان عورتوں کا ذکر فرمایا. اور اس کے بعد جو 24 نمبر کی آیت سورہ نساء کی ہے اس کے اندر ان عورتوں کا نکاح جو کسی کے نکاح میں ہے, نکاح میں رہتے ہوئے تو اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے, لیکن اگر اس نے چھوڑ دیا, طلاق دے دیا, پیدا شوہر مر گیا, تو اس صورت میں جو ہے ان عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے. آگے کی آیت میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, و نشہد ان لا الہ الا